أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ حافظات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ منافق لوگ اگر توبہ کر لیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں تو وہ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم لوگ شکر ادا کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا اور ایمان رکھو تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آج جن آیتوں کو پڑھا ہے ایک بہت اہم مضمون ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور بڑا قدرت والا ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ بتلایا کہ کسی برائی کو ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ کسی انسان میں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی عیب ہو، کوئی خامی ہو، تو اس کو ذکر کرنا، مشہور کرنا یہ برا ہے، مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ یہی غیبت ہے۔ البتہ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ آدمی کہ لوگوں کے سامنے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو رخصت ہے، چھٹی، اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بیان کرے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں آدمی کے لیے غیبت جائز ہوتی ہے۔ بعض شکلیں غیبت حرام ہے، لیکن بعض حالات میں غیبت کی اجازت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی پشت کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ آپ کہو کہ میں اس کو سامنے بھی کہہ دوں، دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کہہ دو تو برا نہیں لگے گا، لیکن پیچھے بات کریں گے تو برا لگے گا۔ ایسا ہوتا ہے، خیر وہ مجھے سامنے کہہ دیتا، پیچھے کیوں بات کی؟ یہ غیبت ہے۔ اگر اس آدمی میں وہ برائی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہوئے تو بہتان ہے، تو غیبت منع ہے۔ لیکن بعض مقامات پر اس کی اجازت ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مظلوم آدمی ہے، اب وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا، اس کو جو ظالم ہے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، تب وہ کیا کرے؟ لوگوں کو بات کرے، یار مجھ پر یہ ہو رہا ہے، مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی اجازت ہے اس کو۔ لا یحب اللہ الجہر۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اوپر تو منافقوں کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر بری بات کے ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتی، یہ بات کیسے آ گئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اوپر کی آیتوں میں
منافقوں کے پردے کو چاک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ منافقوں کی عادتیں ایسی ہے اور ان کی رسوائی کی بات کی تھی. تو اب سوال یہ کہ اللہ تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے، پھر اس نے منافقوں کے راز کو کیوں فاش کیا؟ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس آیت میں بتلاتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کی تو بات کر سکتے ہیں. ہاں، گویا کہ قسم کا عذر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے، مگر اس آدمی کی برائی کر سکتے ہیں جس کا نقصان بڑا ہو، جس کی مکاری زیادہ ہو، جو تدبیریں الٹی سیدھی کرتا ہو. تو ایسے موقع پر ایسے آدمی کی برائی کو ظاہر کرنا جائز ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا الفاسق بما فی کی تحذرہ الناس یا کی تحذرہ الناس او کما قال، تم فاسق کی وہ بات بیان کر دو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی لیماری کا دھندا کرتا ہے. وہ آپ جو بیچارہ ڈیل کر رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے یا ایک مسلمان ہے یا غیر بھی ہے، چلو تو آپ اس کو یہ کہہ دو کہ دیکھنا ذرا سنبھل کے کام کرنا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کب بھاگ جاوے، کب دھوکہ دے دے. یہ جائز ہے. حضور نے فرمایا کہ جو فاسق کی بات ہے وہ کہہ دو تاکہ لوگ بچے اس سے. ایسا بہت سی دفعہ شادی کے معاملے میں ہوتا ہے. شادی کے معاملے میں کسی لڑکی کے بارے میں یا کسی لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں لڑکا کیسا ہے. اب وہ لڑکا بہت ہی ہر اعتبار سے اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن ارے ہم جانتے بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا رہے گا یہ. اب آپ نے تو ایسا کہہ دیا، آپ کی بات مان کر اس بیچارے نے قدم رکھ دیا، اب پھنس گیا، کیا کرے گا؟ آپ نے اپنے اعتماد کھو دیا. تو ایسے موقع پہ حضور فرماتے ہیں کہ کہہ دو فاسق کی وہ بات جو اس کے اندر ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے چوکن نہ رہے، اس سے بچے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت کے اندر یہ بات تھی کہ جب منافق لوگ توبہ کر لے، اخلاص پیدا کر لے اور اللہ کے راضی کرنے کے اعمال کرنے لگے تو اس کا احتمال تھا کہ بعض لوگ توبہ کرتے، اپنی توبہ کو درست کرتے اور پھر یہ توبہ کر لیتے. اب مسلمان اس کو کہتے کہ یار تو چپ بیٹھ، پہلے تو ایسا تھا، ابھی تو سدھرا ہے، ایسی بات کریں. کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو. جس آدمی نے توبہ کر لی اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی تم برائی کرو. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی بیچارہ توبہ کر کے آتا، ارے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسا بولتے ہیں. 100 چوہے کھا کے بلی، ارے بھائی آج جا تو رہا ہے، جانے دو ہیں، تو اس کی برائی مت کرو. خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بری بات کو اوپن کرنا اللہ پسند نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک جماعت ہے معتزلہ، بہت پرانی جماعت اس زمانے میں تھی. تو معتزلہ کی جو جماعت تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پیدا نہیں کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نہ کہہ رہے کہ وہ پسند، ارے بھائی پیدا کرنا الگ ہے، پسند کرنا الگ ہے. ایک آدمی ٹوائلٹ کو پسند نہیں کرتا لیکن گھر میں بنانا پڑتا ہے، ضرورت ہے بھائی. تو بنانا الگ چیز ہے، پسند کرنا الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے برائی کو، لیکن پیدا تو اللہ ہی کرتے. بندہ چوری کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اچھا ٹھیک ہے کر لے، تو چوری پیدا کر دے گا. اب آگے دیکھیے، اہل علم فرماتے ہیں کہ بری بات کو تو ظاہر کرنا بھی اچھا نہیں اور پوشیدہ طور پہ کرنا بھی اچھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو واقعہ پیش آیا تھا اس وجہ سے، یا ایسا عامتاً ہوتا ہے مجلس جمتی ہے تو کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، اب چل پڑتی ہے برائی، ہاں ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا ہے، چل پڑ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ایسی برائی مت کرو. ہاں تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو تم کر سکتے ہو اس ظالم کی برائی، لیکن آج ہوتا یہ کہ ہر کس و ناکس کوئی لینا دینا نہیں.
ماسٹر صاحب سے کیا لینا دینا؟ اب ماسٹر صاحب کو مجھ سے کیا لینا بھائی میرے بارے میں؟ بھائی لینا دینا بھی ہو تو پھر اسی سے بات کر لو جس آدمی کے ساتھ. پیچھے بات کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ اپنی زبان کو بند رکھو. زبان کو بند رکھنے میں فائدہ ہے. تو ظاہر کرنا یا پوشیدہ کرنا برائی، یہ دونوں برا ہے، لیکن زیادہ برا یہ کہ لوگ مبتلا ہوئے اس میں، اس لیے قرآن نے اس کو بیان کیا. جیسے کہا نے اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب سفر میں ہو تو خود تحقیق کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھرے ہو تو تحقیق نہیں کرنے کی. تحقیق تو ہر وقت تک کرنی چاہیے. کوئی بھی بات آپ کے پاس آ رہی ہے تو پہلے تحقیق کرو، پھر آگے جانے دو. کوئی بھی بات. اب سوال یہ ہے کہ ظالم نے ظلم کیا ہے تو مظلوم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ مظلوم آدمی اپنے ظالم کی برائی کر سکتا ہے. قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے آواز کو بلند کرنا کسی آدمی کی برائی کے ذریعے، مگر مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرے. ہاں، ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے وہ. ہاں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں ان کی برائی کر رہا ہوں یا ان کو ستا رہا ہوں، اور میں کیا سوچتا ہوں کہ ماسٹر صاحب کو کہاں پتا ہے. ارے ماسٹر صاحب کو پتا نہیں، خدا کو پتا نہیں ہے. ماسٹر صاحب اگر بد دعا نہ بھی دے تو دل کو پہ جو ٹھیس پہنچے گی اس ٹھیس کو بھی وہ جانتا ہے. آج ہم لوگوں نے اس کو بہت نارمل سمجھ لیا. کسی کی بھی بات ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو، بولنا شروع کر دیتے. اب کیا سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں پتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ بد دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھائے کہا کہ یا اللہ اس کو تباہ کر دے، ایسا کہنا ضروری نہیں ہے. یہ دل اگر دکھ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، مظلوم کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں ہوتا، سیدھی چلی جاتی ہے مظلوم کی دعا، بد دعا. تو حضرت قتادہ ابن عباس فرماتے کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کو بد دعا دے. اور یاد رکھو، ہم بہت سی دفعہ کہتے ہیں حضور نے بد دعا نہیں دی. حضور نے بھی دی ہے. بعض ایسے مقامات کے اوپر حضور نے بد دعا دی. ہاں، جیسے ایک دشمن تھا، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ اس کے اوپر کوئی ایسا کتا مسلط کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مسلط اس کے اوپر. بعض صحابہ، ایک عورت نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا تھا. انہوں نے بد دعا دی تھی کہ یا اللہ جب اس کو اندھی کر دینا. تو ہر جگہ ہم یہ کہہ دیں کہ بد دعا نہیں کر سکتے. بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں، مظلوم کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جانتا ہے وہ کس دور سے گزر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ غیبت میں مبتلا ہوں گے، لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن جو آدمی ظالم ہے اس کے لیے مظلوم کو اجازت ہے کہ اس کے ظلم کا اظہار کرے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ظالم آدمی سے مظلوم آدمی بدلہ لے سکتا ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور وہ آدمی جس نے بدلہ لیا. آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ نے اس سے بدلہ لے لیا تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، بتلا رہا ہوں. ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ماسٹر صاحب، انہوں نے کسی سے کوئی معاملہ کیا تھا. ماسٹر صاحب کو اس آدمی سے $1000 لینا ہے اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا ہے. وہ ایبل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کے. شریعت کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ اس کی کوئی ایسی چیز مل جاوے جس سے وہ $1000 نکال سکتے، وہ لے سکتے. شریعت کے اندر بہت سارے مسائل ایسے کہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں. علماء کو پوچھتے بھی نہیں.
خیر، یہ آیت کریمہ بقول امام راضی کے اس لیے نازل ہوئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے گالی دی اور یہ سنتے ہی چلے گئے چپ چاپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. بہت زیادہ ہو گیا تو بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے وہ گالی دیتا رہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جواب دیا تو آپ کھڑے ہو گئے. یہ عرض کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، کہ جب آپ نے جواب دیا تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. جہاں شیطان بیٹھتا ہے وہاں نہیں بیٹھتا ہوں میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. علماء کرام نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے کہ زانی، تو وہ فرماتے کہ آپ کہہ سکتے اس کو بھی زانی، اس کے بدلے کے اندر اجازت ہے. دیکھو الا من ظلم، مگر وہ آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا. ایک قرات کے اندر الا من ظلم بھی ہے کہ ظالم کا اس کا مسئلہ چھوڑ دو، ظالم کی بات مت کرو، مظلوم کی بات کرو. مظلوم کر سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی سننے کی باتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اس کے اندر مظلوم کا کلام بھی آ گیا، ظالم کا کلام بھی آ گیا. اور جاننے والا اللہ تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے. مظلوم کے حالات بھی جانتا ہے، ظالم کے حالات بھی جانتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بد دعا دے بلا وجہ، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا بلا وجہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا یہ کر دے، والے پہ کیسے؟ ایک آدمی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا، آپ نے $5 پیش کیے، وہ نہیں لے رہا ہے اور آپ کو بد دعا دے رہے تو کیا یہ بد دعا لگ جائے گی؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں آپ نے اس کا کچھ حق مارا ہے اور وہ بد دعا دے رہا ہے تو یہ ڈرنے کی چیز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظالم کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت دی، البتہ صبر کرنا یہ بہتر ہے. اگر صبر کرے گا تو اور زیادہ بدلہ ملے گا اور اس کے اللہ تعالیٰ حالت بدل لے گا. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی چوری ہو گئی، کوئی چیز چرا لی گئی. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں چوری ہوتی ہے. چوری تو اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. ہاتھ کاٹے گئے ہیں. ایک عورت کا، فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، تو چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا. خیر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بد دعا دینے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبخ عنہ، اس کی طرف سے تو ہلکا مت کرنا، نہیں مضبوط رہنا اس معاملے میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بد دعا دینے کے مقابلے میں یوں کہے اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منہ، اے اللہ تو میری مدد کر اس کے خلاف اور میرا حق اس کے پاس سے نکال دے، یہ دعا کرے. اور ایک روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ ظالم کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ حد سے تجاوز نہ کرے. اب ایک آدمی بد دعا دے نعوذ باللہ ایمان کی، اللہ اس کا ایمان لے لے، یہ تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بد دعا نہیں ہونی چاہیے. دیکھو ہماری دنیا کی وجہ سے کسی کی آخرت برباد نہ ہو. کیا کہا؟ ہماری دنیا کی وجہ سے کسی کی آخرت برباد نہ ہو. اب آپ کو کسی نے ستایا ہے تو کہا اللہ اس کو کافر کر کے مارنا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کا تو یہ مطلب ہو کہ تم اس کے کفر پہ راضی ہو. کسی کے ایمان کے سلب کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک اور روایت ہے، عبد الکریم ابن مالک جزری فرماتے اس آیت میں کہ آدمی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو گالی دے سکتے ہیں،
لیکن اگر وہ آپ کو الزام لگا رہا ہے تو آپ الزام نہیں لگا سکتے. وہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ الزام کے بدلے میں الزام لگائیں نہیں، ایسا مت کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جو لڑ رہے ہیں اور دونوں گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان گالی گلوچ میں جو کچھ بھی دونوں کہیں گے اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے شروعات کی تھی. البادی ازلم، عربی میں یہ کہا ہے البادی ازلم، جو اسٹارٹ کرے وہ ظالم. تو دو آدمی لڑ رہے ہیں، اس میں جو گالی گلوچ دونوں کر رہے ہیں اس کا دونوں کا گناہ اس پہ ہوگا جس نے شروع کیا تھا، کیونکہ اس نے شروع کیوں کیا. لیکن دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس نے جتنا کیا اس سے زیادہ نہ کرے. اس نے ماں کی گالی دی، یہ پورے خاندان کی گالی دے رہا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بری بات کو ظاہر کرنا. اس کو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، کوئی مہمان آیا ہوگا کسی جگہ پہ، تو جو مہمان آتا ہے اس کا حق ہوتا ہے اس بستی والوں کے ذمے کہ اس کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، جو بھی حاضر ہو پیش کرے. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے مہمانی کا کھانا طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا، اس کا حق ضیافت ادا نہیں کیا. جب وہ وہاں سے نکلا تو لوگوں کو خبر دی کہ یار کیسے لوگ ہیں، ہم یہاں مہمان بن کے آئے، کھانا بھی نہیں دیا ہم کو. ایک بات ہمارے فیجی میں یقیناً میں آپ کو بتاؤں، فیجی کی یہ بہت اچھی صفت ہے، لوگوں میں کھلانے کی صفت، یہ اکرام کی صفت ہے. صرف یہی بات ہے جو علم کی جو ضرورت ہے اس کے پیچھے لوگ نہیں پڑتے. باقی الحمدللہ ہماری یہاں فیجی کی قوم کے اندر یہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بھی کھلائیں گے، کچھ نہ کچھ بھی مہمان کا اکرام کریں گے، اور کیسا بھی غریب آدمی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ خوش ہوگا اکرام کر کے. یہ اچھی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھنا چاہیے. تو وہ آدمی نکلا، لوگوں کو کہنے لگا کہ یار فلاں صاحب سے ہم نے مہمانی کا کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا. تو کہا کہ یہ ہے جہر بالسوء، کسی آدمی کی برائی کو ظاہر کرنا. تو یہ ظالم، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بہت بھوکا ہے اور کھانا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی قسم کا ظلم کر رہا ہے، تو پھر اس کو گنجائش مل جائے گی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں جہاد کے لیے، کوئی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی قوم کے پاس پہنچو تو ان کو حکم دو کہ بھئی اکرام، ہمارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرے، یا وہ تمہارے لیے کچھ انتظام کر لے تو تم ان سے قبول کر لو، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر جتنا تمہارا حق ہے، جتنا مناسب ہے اتنا لے لو، ان کے کھیت میں سے لے لو یا ان کی کسی جگہ سے لے لو. حضرت مقداد بن ابی کریمہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان کسی قوم سے مہمانی طلب کرے پھر وہ مہمان محروم ہو، یعنی اس کو وہ کچھ بھی نہ دے تو اس ہر مسلمان کے اوپر حق ہے اس کی مدد کرنا، یہاں تک کہ اس رات کا جو مہمان جو کھانا ہے وہ حاصل کر لے اس کے کھیت میں سے یا اس کے مال میں سے. ایک اور روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لیلۃ الضیف واجبۃ، مہمان کی جو ضیافت ہے ایک رات وہ تو واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. اگر کوئی آدمی کسی کے گھر کے اوپر پہنچے اور محروم رہے تو یہ اس کے اوپر قرضہ رہے گا جس نے نہیں کھلایا، اگر چاہے تو اس سے تقاضا کر لے، چاہے تو چھوڑ دے. یہ ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مہمان کو کھلانا واجب ہے. ایک اور مسئلہ دیکھو، یہ روایت بہت پہلے میں نے سنی تھی لیکن کہاں ہے وہ مجھے یاد نہیں تھی، تو مطالعہ کرتے کرتے ابن کثیر کے اندر یہ روایت مل گئی کہ مظلوم ظالم کے لیے ظالم کی شکایت لوگوں سے کر سکتا ہے. روایت کیا ہے؟ بازار کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا فلانا پڑوسی ہے نا مجھے ستاتا ہے. یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ستانے والا ستا رہا ہے. اب یہ ان کو بھی کہہ رہا ہے یار کیسا آدمی ہے یار فلانا میرے ساتھ ایسا کیا. اب یہ ملے ان کو بھی کہہ رہا ہے ارے یار دیکھو فلاں آدمی نے کتنا میرے ساتھ برا کیا. ان کو بھی کہہ رہا ہے یار. تو لوگ کہیں کہ یار کیسا آدمی سب کو ہی کہتا پھرتا ہے. لیکن یہ جائز ہے, یہ اس کے لیے جائز ہے. کیا دلیل ہے؟ ایک آدمی نے حضور کو جا کے شکایت کی کہ میرا فلاں پڑوسی مجھے ستاتا ہے. قربان جائے حضور کی ہوشیاری پر اور دانائی پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کر, تیرا جتنا سامان ہے نا وہ سب سامان گھر سے باہر نکال دے اور راستے پہ آ جا, سامان راستے پہ رکھ دے. اب یہ آدمی راستے کے سامان لا کے اپنا گھر سے راستے پہ ایسے رکھ رہا ہے. اب جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے بھائی کیا ہوا یار, ارے بات چھوڑے یار پڑوسی ہے کیسا ظالم ہے ستاتا رہتا ہے مجھ کو. جو بھی جاوے گزرے وہ پوچھے تو کہا کہ یار میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے. وہ کہے اللہ اس پہ لعنت پہ دے, ہر ایک اس کو بددعا دی اللہم لعنہ اللہم اخزیہ, اللہ اس کو رسوا کر, تو پڑوسی کو ستا رہا ہے. وہ آدمی جو پڑوسی تھا وہ آیا کہا یا تو اپنے گھر چلا جا, اب میں کبھی نہیں ستاؤں گا تجھ کو. کہا ارجع الی منزلک واللہ لا اوذی کا ابدا, اب کبھی میں تجھے نہیں ستاؤں گا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو, باغیرت آدمی ہوگا, وہ تو کہے گا کہ نہیں ستاؤں گا بھائی, اب بند کر دے گا, اب کسی کو مت کہنا. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں, ارے تم سب کو مت کہو, کیوں نہ کہے بھائی, دیکھو اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے. کوئی بات اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ارے سب کو کیا کہتے ہو. لیکن سب کو کہنے میں بھی ایک فائدہ ہے تاکہ لوگوں کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر دنیا سے ظلم اور جور کو بٹانے کا ایک قانون بتلایا. دیکھو شریعت کا قانون عام دنیا کے قانون کی طرح نہیں ہوتا. دنیا کے قانون تو ایک حکم ہوتا ہے, ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں, آرڈر, بس یہ کرو. شریعت کا جو قانون ہوتا ہے اس میں ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے, شوق دلایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ مظلوم کو ظالم کی شکایت کرنے یا عدالت میں چارہ جوئی کرنے کا حق ہے, جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے, انسداد جرائم کا ذریعہ ہے. اگر آپ چل نہیں رہیں گے, ارے یار چھوڑو یار, آج ہم نے قسمیں معاف کرنا, میں جو بات کہہ رہا ہوں ہمارے فجی کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں, ارے چھوڑو یار اس کی تو عادت ہے, چھوڑو یار اس کا. یہ عادت کرتے 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 وہ آدمی اتنا یہ ہو گیا جیسے مافیا جیسا ہو گیا. وہ کوئی اس کا نام ہی مت ہو, نہیں یار تو بہت ڈینجر آدمی, اس کا نام مت ہو, اس کا نام ہے کہ نہیں. اسلام شریعت تو کہہ رہی ہے کہ نہیں عدل و انصاف چاہیے, اپنی شکایت کر سکتے ہیں آپ, لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بدلہ لو تو برابر کا لو, زیادہ نہیں. قانون ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر آپ کو معاقبت ہو, اگر آپ کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ دو, آپ سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی آپ کو سزا دی گئی ہے, جتنا آپ کو ستایا گیا ہے. لیکن اگر صبر کرو گے, صبر کوئی لڈو تھوڑا ہے کہ اتار دیا جائے. صبر تو ایلوا ہے. ایلوا جانتے ہو؟ نہیں جانتے آپ لوگ, نہیں جانتے ایلوا کس کو کہتے ہیں حاجی صاحب؟ نہیں, ایلوا ایک چیز ہے, یہ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں. بچہ جب دودھ پینا نہیں چھوڑتا, 2 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی دودھ پیتا رہتا ہے, تو اب اس کی یہ ایج آ جاتی ہے کہ اب اس کو دودھ اسٹاپ کرنا ہے. تو ایک پھل ملتا ہے, انڈیا میں بھی آتا ہے, تو کڑوا ہوتا ہے, اس پہ سے گھس کر ماں اپنی پشتان کا جو بٹن ہوتا تھا اس پہ لگاتی تھی. تو بچہ جا کے دودھ پینا شروع کرے, وہاں کروا لگے, 1 دن 2 دن 3 دن, پھر وہ چھوڑ دیتا تھا. تو یہ صبر جو ہے ایلوے کو کہتے ہیں, وہ بہت بدبودار بھی ہوتا ہے اور کروا بھی ہوتا ہے. تو صبر ایسا ہی ہے,
صبر کرنا کھانے ہی لینے کا ہے. میں آپ کو کہہ دوں ماسٹر صاحب صبر کرو صبر، ارے بھائی سب پتہ ہے صبر تو کرنے کا ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ کوئی لڈو تھوڑی ہے کہ کھا لیا جائے. تو صبر تو کرنا ہے، اور شکایت کا بھی حق ہے، آدمی شکایت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ زبان کیسی چیز ہے. زبان ہی سے تو برائی ہوتی ہے، لڈو بھی کھلاتی ہے اور مار بھی کھلاتی ہے. تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابن سکیت رحمت اللہ علیہ متوکل جو زمانے کا سربراہ بادشاہ تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. تو اتنے میں متوکل کے 2 بیٹے آ گئے، ایک کا نام معتز تھا، ایک کا نام معید تھا. یہ 2 آ گئے. تو ابن سکیت رحمت اللہ علیہ سے متوکل نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک میرے یہ دونوں بیٹے آپ کو پیارے ہیں یا حضرت حسن اور حسین پیارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ تمہیں کون پیارا ہے؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں یا میرے یہ دونوں بیٹے پیارے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، جو قنبر نام کا خادم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم تھا، قنبر بیٹا نہیں ان کا خادم تھا، وہ تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں سے بہتر تھا. حضرت علی کا غلام جو تھا وہ تیرے دونوں بیٹے اور تجھ سے بہتر تھا. دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. متوکل نے کہا، حکم دیا کہ ان کی زبان کو اندر سے نکال لیا جائے، کھینچ لیا جائے، زبان کھینچ لی جائے. تو ان کی زبان کھینچ لی گئی. حالانکہ یہی ابن سکیت رحمت اللہ علیہ نے 2-4 دن پہلے یہ اشعار کہے تھے کہ یصاب الفتى من عثرته بلسانه وليس یصاب المرء من عثرة الرجل. آدمی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کی زبان کی لغزش سے. آدمی کی زبان غلط چلتی ہے نا، آدمی کی زبان جب غلط چلتی ہے تو اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اور ایسی مصیبت پہنچتی ہے جو پاؤں کے پھسلنے سے نہیں پہنچتی. پاؤں اگر پھسل جائے تو بہت تو پاؤں ٹوٹ جائے گا، لیکن زبان سے جو بات نکل گئی الٹی وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. فَأَسْرَتُهُ فِي الْقَوْلِ تُذْهِبُ رَأْسَهُ وَأَسْرَتُهُ فِي الرِّجْلِ تَبْرَأُ عَلَى مَهْلِ. کہ اگر زبان کی جو لغزش ہوئی ہے، زبان پھسلی ہے، یہ تو سر کٹوا دیتی ہے، اور پاؤں کی جو لغزش ہوئی ہے وہ کچھ مدت کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. تو زبان کو سنبھالنا یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت عثمان علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو آگے آ رہی ہے اس میں مظلوم کو معافی کی رغبت دلائی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. ظالم کے حالات، مظلوم کے حالات سب جانتے ہیں. اس لیے دیکھو کوئی بد دعا کیسے ہی دے دے تو ایسے تھوڑی لگے گی. آپ ظالم نہیں ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھو. آپ کسی کا حق تلف نہ کریں. یاد، آپ کا حق جا رہا ہے، آ کے رہے گا، جب مار کے آئے گا، لیکن آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو یاد رکھ لینا بہت نقصان دے گا، بہت نقصان دے گا. کئی واقعات اس کے اوپر سنا سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم بن جاؤ یہ اچھا ہے ظالم بننے سے، کیونکہ ظالم کو تو پکڑے گا اللہ تعالیٰ. آج تمہاری طاقت ہے، کل اللہ کی تو طاقت آج بھی ہے، لیکن جب خدا اپنی طاقت دکھائے گا تو کوئی راستہ نہیں ملے گا. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا بھلائی کو چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے. اور یہ ہماری طاقت کیا ہے تو پھر معاف کر دینے میں اچھا ہے. خدا تو قدرت والا ہوتے ہوئے بھی معاف کر رہا ہے. ہمیں کبھی کبھی بعض لوگوں کے حالات دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا، کنٹرول والا ہے
پھر بھی معاف کر رہا ہے, چلنے دیتا ہے. اگر ہمیں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ موقع دیتے تو کتنوں کو ختم کر دے. ہاں بالکل ایسے دنیا کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, بعض حکومتوں کے جو حکام ہیں ظالم لوگ, ان کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بھی موقع دے دے کہ جو کرنا وہ کر لو تو کیا ہو جائے. لیکن اللہ کی واقعتاً کتنا ہی اللہ تعالیٰ صبر والا ہے, کتنا علم والا ہے کہ پوری قدرت کے باوجود بھی چلنے دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں ان تبدو خیرن او تخفو, اگر تم بھلائی کو ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو, یا یہ کہ برائی سے درگزر کر دو, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو معاف کرنے کی رغبت دلائی ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ بھلائیاں بہت زیادہ ہیں, نیکی کے کام بہت سارے ہیں, لیکن سارے نیکی کے کاموں کو اگر آپ جمع کرنے جاؤ تو دو باتوں میں آ جائیں گے. ایک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا, دوسرا مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا. بس یہ دو چیزیں. کیا؟ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح سچائی کا رکھو, اور مخلوق کے ساتھ اخلاق کا رکھو. اور مخلوق کے ساتھ جو چیزیں رہتی ہیں وہ دو چیزوں میں ہوتی ہیں, اخلاق میں دو چیزیں آتی ہیں. لوگوں کو نفع پہنچاؤ, لوگوں کا نقصان بچاؤ, لوگوں کو نقصان سے بچاؤ. یہی دو سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب چیزیں بیان کر دی. معاف کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نقصان کو دور کر دیا. اور اگر آپ ان کو نفع پہنچاتے ہیں تو ان تبدو خیرن او تخفوہ, بھلائی آپ ظاہر میں کرو یا چھپا کے کرو, یہ نفع پہنچانے کی بات بتائی اس میں. کسی کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں, چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو, اس میں بندے کا نفع کی بات ہے. اور معاف کر دو تو اس کا نقصان کو دفع کرنے کی بات ہے. کئی آیت کریمہ میں بہت بڑا لب لباب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ان دو کلموں کے اندر تمام قسم کی بھلائیوں کو بیان کیا گیا ہے. اب یہ بھلائی چاہے بات کی ہو یا عمل کی ہو, علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو خیر ہے, ایو خیر کان من الاقوال والافعال, چاہے وہ خیر کا تعلق بات سے ہو چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم بھلائی کو, اچھائی کو, اچھی بات کو چاہے تم ظاہر کرو, یا مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو آپ اس کے احسان کے اوپر شکریہ ادا کرو, ظاہر کرو. بعضوں نے کہا کہ خیر سے مراد مال ہے, اور بعضوں نے کہا کہ اچھے عمل کا کرنے کا کام ہے. اللہ مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تین مقام بتائے ہیں, تین درجے بتلائے. ایک درجہ تو یہ کہ آدمی بدلہ لے سکتا ہے. پہلی آیت میں کہا کہ جو ظالم ہے اس سے بدلہ لے سکتا ہے. دوسرے نمبر کے کیا فرمایا کہ آپ معاف کر دے تو یہ اچھا ہے. اور تیسرا یہ بتلایا کہ آپ احسان کا معاملہ کریں. دیکھو جو پہلا بدلہ لینا جائز ہے, یہ کمزور قسم کے لوگ, ہم جیسے کمزور لوگ ہیں, برداشت نہیں ہوتا ہے واقعیت ہے. کیسے ہم بدلہ نہ لیں؟ اب بزدل ہے, یہ کمزوروں کا کام ہے کہ بدلہ لے لیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا. اور دوسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جو معاف کرنے کا, وہ ہمت والوں کا کام ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جا میں معاف کرتا ہوں. اور جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو, یہ تو کاملین کا کام ہے, بہت اونچے درجے کے لوگ جیسے انبیاء اور رسول اولیاء کاملین, ان لوگوں کا کام ہے. نہیں, ایک بزرگ کی کسی نے غیبت کی, بیک بائٹنگ, تو انہوں نے کھجور کا پلیٹ بھر کے بھیجا اس کیا کہ جاؤ دے دو. وہ ملا, کہا آپ نے ہمیں نیکیاں دی تو ہم نے آپ کو کھجور دیا, آپ نے ہمیں نیکیاں دی, ہم یہ اور آپ ہوتے تو کہتے کہ اچھا اس نے ہماری ایک غیبت کی ہم 10 کریں گے, اس نے ہماری ایک برائی کی ہم اس کی 10 برائیاں کریں گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے بھی معاف کر سکتا ہے. بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دے. لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے طریقے کو اپنائے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو طریقہ ہے معاف کرنے کا وہ اپناؤ. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے, جو معاف کرے گا اس کو اللہ معاف کرے گا, اور اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے.
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کے اوپر تو دوسروں کو معاف کرے، اس سے زیادہ تیرے گناہ پر اللہ معاف کرنے والا، اس پہ زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ صاحب مظہری نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ گنہگاروں کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، کامل قدرت ہونے کے باوجود گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، لہذا تم اس کے زیادہ لائق ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ تمہارے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ نے مظلوم کو معاف کرنے پر ابھارا، حالانکہ اس کو تو پہلے اجازت دے دی تھی اللہ نے کہ تو بدلہ لے سکتا ہے، اس کی برائی کر سکتا ہے۔ ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی کہ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ سبحانک علی حلمک بعد علمک، اللہ اکبر، سبحانک علی حلمک بعد علمک، یہ اللہ تو جانتا ہے، اس کے باوجود تو بردباری کا کام کرتا ہے، تیری ذات پاک ہے۔ تیری تسبیح بیان کرتے اس بات کے اوپر کہ تو جاننے کے باوجود بھی معاف کرتا ہے، بردباری کا کام کرتا ہے۔ اور بعض فرشتے کہتے ہیں سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، یہ اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات پر کہ تو معاف کرتا ہے قادر ہونے کے باوجود، پاورفل ہونے کے باوجود۔ اور یہ کیا آپ سوچو اتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی اس کے نہ ماننے والے ہیں ان سب کے چولہے بند کر دے، چلو ایک ٹائم کسی کے گھر کھانا نہ جاوے، وہ قادر ہے، لیکن آج تک اس نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کریم ہے، اتنا تو سوچیں ہم لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی بات ہے۔ تو ان آیات سے ایک بات ضرور معلوم ہوئی کہ ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے، ایک بات تو معلوم ہوئی۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ثلاثۃ لیست لہم الغیبہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غیبت نہیں ہے۔ ایک الامام الجائر، ظالم بادشاہ ہے، دوسرا الفاسق المعلن بفسقہ، جو کھلے عام شراب پی رہا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، کا اس کی برائی کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں۔ والمبتدی، اور بدعت کرنے والا، وہ مبتدی جو لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، خلاف شرع کام کی طرف جو بلانے والا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کی طرف بلا رہا ہے، کہا وہ۔ تو ان آیات سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، دوسری بات معلوم ہوئی کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ کہا کل یوم 70 مرہ، کہا روزانہ 70 ٹائم، ایک دن میں 70 ٹائم معاف کرنے کو کہا ہے، 70 ٹائم۔ ہم تو 7 ٹائم معاف نہیں کر سکتے۔ ارے کتنی دفعہ؟ کہا 1 دفعہ، کہا 2 دفعہ، کہا 70 ٹائم معاف کرنے کو کہا ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ یہودیوں کی بات بیان کی ہے، اس کے بعد ایمان والوں کی بات بتلائی۔ چونکہ منافقوں کا جو گروہ تھا اوپر، جن کا تذکرہ ہوا، وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں جن سے پالا پڑا وہ مشرکین تھے، اور مدنی زندگی میں جن سے پالا پڑا ایک تو منافقین بھی تھے اور یہود بھی تھے، اور یہودیوں اکثر جو منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے۔ ہاں، آج بھی دنیا میں وہ جو دھندے کرتے وہ مل کے مارتے، ایسا کام آج بھی دنیا میں جو کام کرتے مل کے مارنے کا، وہ یہودیوں کا کام ہے، وہ حضور کے زمانے میں یہی کرتے تھے۔ تو آگے کی آیتوں میں ان یہود اور نصارہ کا اور ان کے جو دھندے تھے اس کا تذکرہ ہے، پھر آخر تک سورت جہاں ختم ہوگی اکثر انہی کا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے، موت کے ہم لوگوں کو قرآن سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔